پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے کی درز میں جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کھاد رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بھائی سے بیعہ کر لوں تاکہ مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روزانہ کھانے کو ملے۔ تو سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ ہی سے کیوں نہ بیعہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ پہلے بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منچلی بہن کی شادی نان بھائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو اسے قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ اور جب ملکہ پر واضح حمل کا وقت آیا تو اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کرا دی کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہنیں گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو باغات میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کرا دیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کی مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالک کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ مالک کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کہ کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلایا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا بلہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا، اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پرورش دینے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ غذائے قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والے اس کے منہ پر تھوکیں، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔
بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ ان کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اثنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسہ والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا، جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور معینہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اب یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے، پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا۔ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن یہ اگر بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کہ کسی وقت راز کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز باہن اور پرویز شکار کو گئے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد نے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی قصر ہے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پریزاد بولنے لگی، بولیے یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں، یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بخیریت ہوں، جب دیکھو کہ یہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرہند ہندوستان پر اسے کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ میں اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش میں ہوں۔ فقیر نے سر بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ چونکہ تم نے میری خدمت بہت کی ہے، اس کام سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس تلاش میں گئے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے گی تم بھی گھوڑے پر سے نیچے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھ جاؤ گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت سب سے کام لینا اور ہمت رکھنا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، لے کر آ جانا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگیں،
لینا پکڑو پکڑو بہمن سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ جب اوپر چڑھا تو گالیاں سن کر بہمن کا خون کھول اٹھا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پریزاد روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی، لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا اور کہنے لگا، مجھے بہمن بھائی کا خنجر لا کر دکھاؤ، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پریزاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پریزاد رونے لگی اور پرویز سے کہا، ضرور بھائی بہمن پر کوئی زبردست مصیبت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریخ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھانے لگا کہ میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پریزاد نے کہا، بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور اس سے کہا، میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا، جب تک یہ اچھی حالت میں ہے میں خیر و عافیت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن کے سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی گٹھیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل نوجوان گیا، لیکن ابھی تک واپس نہ آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا، بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو ڈال دو زمین پر، اس کے پیچھے چلے جانا، اور سب نے شیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گیا۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا تو جوں ہی اس نے قدم بڑھایا، ہر طرف شور و غل پڑ گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کے قریب ہو گئے، جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ تمام دن وہ بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا، جب بھائی نہ رہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل خدا چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کے جھونپڑے پر پہنچی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں تو کوئی جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پریزاد نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بھائی یہاں آ کر کھپ گئے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اس سے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور گیند نکال کر پریزاد کو دی کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، یہاں تک پہنچ کر اس کے اوپر چلی جانا۔ پریزاد نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا اور پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں پڑیں گی اور نہ تو دھوکہ کھائے گی۔ جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی دوبارہ ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی، لیکن پریزاد کے تو کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پریزاد نے
بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، اپنے آپ کی غلام ہوں۔ پری ذات نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا کہ اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری ذات نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے وہیں رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پری ذات نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈالو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری ذات نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر پر سنہری چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پہلے سے پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پری ذات کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ کے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے گنگنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا نہ تو فقیر تھا نہ اس کی گٹیا، صاف میدان پڑا ہے۔ پری ذات کہنے لگی کہ یہ فقیر ہی طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کر دیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کی بجائے ایک پورا پودا درخت بنا ہوا تھا اور اس میں عجیب و غریب سرخ پھوٹ رہے تھے اور لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارہ دری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا بڑی عمدہ باتیں کر رہی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جوں لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں لیکن سامنا ہو گیا۔ مجبوراً تابع ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو بادشاہ دیکھ کر خود بخود ان کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض، حضور مالی کے لڑکے ہیں، فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کروایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ بہ لمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت شکارگاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے۔ جنگل میں جا کر تھوڑی ہی دیر میں کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کر دیے۔ بادشاہ ان کی جرأت اور مہارت سے اور زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ محل شاہی میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور ہم سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے ہم اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پری ذات سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی، حضور ہمیں کل یاد نہیں رہا، کل پوچھ کر پھر حاضر ہوں گے۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے دن بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمر پر باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گی تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمر پہ باندھ لی۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ کا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پری ذات کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پری ذات کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا؟ خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاؤں گی۔ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا، میرے بھائیوں کو بادشاہ کی دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پری ذات بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں ان کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے کیوں دعوت قبول نہ کی، اور اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔
پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل چلا، محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی کہ جی چاہتا تھا دونوں اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جا رہا تھا، بادشاہ برابر سے نکلیوں سے ان کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد محفل رقص سرور منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں گے تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا، بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب کے ساتھ اپنی بہن پریزاد کو بتایا، اور دوسرے روز بہمن پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا کہنے لگی، تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکانا۔ پریزاد نے کہا، موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکالو۔ پریزاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا، اس سے کھیر بناؤ۔ باورچی حیران ہو گیا اور کہا، بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پریزاد نے کہا، تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا ہے تم وہ کرو۔ باورچی نے کہا، جی بہتر حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو واپسی کا وقت آیا، دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ پھر پریزاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پریزاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ہوک اٹھی، جیسے بہمن اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ پھر تینوں بہن بھائی بادشاہ کو باغ دکھانے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا، یہ کیا اسرار ہے؟ بہمن نے سب حال کہہ سنایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اس طرح لائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور درخت کا گانا لگاتار سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھ کر جس میں سنہری پانی برسا تھا، اس کے بعد بولتی چڑیا کے پاس آیا۔ وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پریزاد نے کہا، غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی، یہ بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بڑا حیران ہوا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا، مجھے وہیں لے چلو۔ پریزاد نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کمرہ تواب میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہوگے، لیکن یہ ایسی بے وقوفی ہے کہ جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہمن، پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو بہت حیران ہیں اور ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، جب آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئی ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا، بی چڑیا، اگر تم راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا، ملکہ کی بڑی بہن جن کا بیاہ آپ نے اس کی حسب مرضی نان بھائی اور باورچی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی ہے۔
لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالک کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کی خوب اچھی طرح پرورش کی، لکھایا پڑھایا اور اب لائق فائق بنا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا، میری لا علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھول دیا اور ساری صورتحال بتا کر معافی مانگی، اور ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تھا کہ غسل لباس تبدیل کرے، اور خود بادشاہ نے ملکہ کے حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اسی وقت سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پریزاد، پرویز اور بہمن کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا اور اس کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی، اور اللہ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس دلچسپ کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ دلچسپ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے واقعی اس کہانی کو پسند کیا ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیاں لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔